بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم مصطفیٰ محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین لا سیما ابن عمہ غالب علی کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب وعلى صاحب الدعوات النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر البعقرية والعاصار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية صاحب العصر والزمان إمام الإنس والجان الحجة القائم المنتظر المهدي صلی علی محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إنا لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرضوا أبدا صلوات پر محمد وآل محمد ارباب اعزاء ماتمداران سید الشہداء پیغمبر اکرم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور و معروف حدیث کہ انشاءاللہ ہمارے قلوب اس حدیث کی روشنی میں اس کے حامل ہوں کہ فرمایا پیغمبر اکرم نے کہ یقیناً قتل حسین سے مومنین کے قلوب میں ایسی حرارت پیدا ہوگی جو کبھی سرد نہ ہوگی۔ خود پیغمبر اکرم کو خداوند عالم نے بہت سے معجزے عطا کی، بہت سی کرامتیں عطا کی، بہت سی عظمتیں عطا کی، بہت سی فضیلتیں عطا کی، اور آپ نے مختلف اوقات میں مختلف مواقع پہ مختلف ضرورتوں کے تحت ان معجزوں کو دکھایا، کرامتوں کو ظاہر کیا، فضیلتوں کو آشکار کیا، لیکن ان میں سے اکثر معجزے یا کرامتیں ایسی ہیں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی۔ ہم نے معجزہ شق القمر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، ہم نے چاند کو دو نیم ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا ہے، لیکن ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے، علماء سے سنا ہے، ذاکرین سے سنا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ جب پیغمبر نے اشارہ کیا ہوگا تو چاند دو نیم ہو گیا ہوگا۔ اور اس یقین کے لیے نہ ہمیں کسی تصویر کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کسی تصدیق کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کسی سائنٹسٹ کے قول کی ضرورت ہے، نہ ہمیں ناسا سے آئی کسی تصویر کی ضرورت ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ جب ختمی مرتبت نے اشارہ کیا ہوگا تو چاند دو نیم ہو گیا ہوگا۔ ہم نے سورج کو پلٹتے ہوئے تو نہیں دیکھا، لیکن ہمیں یقین ہے کہ جب پیغمبر کے سچے ولی نے اور وصی نے سورج کو اشارہ کیا ہوگا تو وہ اپنی مدار سے پلٹا ہوگا۔ ہم نے سنگریزوں کو تسبیح کرتے تو نہیں سنا، لیکن ہمیں یقین ہے کہ جب وہ سنگریزے دست مبارک پیغمبر پہ آئے ہوں گے تو انہوں نے تسبیح اور تحلیل ایسے کی ہوگی کہ نہ سننے والے کان بھی اسے سن سکتے ہوں گے۔
اکثر معجزے پیغمبر کے ایسے ہیں جو ہم نے خود نہیں دیکھے ہیں، پڑھے ہیں یا سنے ہیں، لیکن ہمیں یقین ہے کہ ایسا ہوا ہوگا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں یقیناً جو ہمارے سامنے ہیں اور ہم اسے دیکھتے ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ ہم اس کے اعجاز سے واقف نہ ہوں، لیکن وہ پیغمبر کا زندہ معجزہ ہے جو ہمارے سامنے ہے اور ہم اسے دیکھتے ہیں، ہر گھر میں موجود ہے، جسے ہم اور آپ قرآن کہتے ہیں، ہر گھر میں موجود ہے، وہ پیغمبر کا زندہ معجزہ ہے۔ اور اس کی ایک صلوات پر محمد وآل محمد، کس سے بہتر صلوات پر محمد وآل محمد۔ قرآن پیغمبر کا زندہ معجزہ ہے جو ہر گھر میں موجود ہے، اور اس کے جہاں بہت سے اعجاز ہیں، ان میں سے ایک وہ اعجاز جو آج تک دشمن کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ ہے قرآن کا وہ چیلنج جو 1400 برس سے آج تک باقی ہے کہ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ بشر کا کلام ہے تو تم اس کے مثل ایک سورہ ہی لے آؤ، تخلیق کر کے خود پڑھ کر لے آؤ، اور اس عمل میں چاہے سب مل جاؤ۔ لیکن 1400 برس گزر گئے، قرآن کے ایک سورت کا جواب تو بہت دور ہے، ایک آیت کا جواب بھی کوئی بشر لا نہیں سکا۔ اور بشر تو بشر، آج جو جدید ترین ٹیکنالوجی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اس کو بھی بشر نے اپنے ساتھ شریک کر لیا، پھر بھی اس نے یہی جواب دیا کہ اگر کسی بشر کا کلام ہوتا تو میں کاپی کر سکتا تھا، لیکن یہ ربانی کلام ہے، اس کی مثل لانے پہ میں قادر نہیں ہوں۔ ہاں، ہم نے قرآن کو، لوگوں نے قرآن کو جلایا، قرآن کو پامال کیا، قرآن کو نیزوں پہ اچھالا، لیکن وہ اس کو جواب نہیں دے سکے۔ اور آج بھی اگر قرآن جلایا جا رہا ہے، پامال کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، تو وہ اسی بات کی تصدیق ہے کہ وہ جلا تو سکتے ہیں لیکن مٹا نہیں سکتے، اور اس کا اعجاز باقی رہے گا۔ اپنوں کا مجمع یہ بات کہی جا سکتی کہ اعجاز قرآن میں ہے، ہمیں احساس نہیں ہے، وہ کیا کر سکتا ہے ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ یقین تو ہے کہ خدا کی کتاب ہے، یقین تو ہے کہ معجزہ ہے، لیکن وہ کیا کر سکتا ہے اور ہم کیا کیا اس سے کام لے سکتے ہیں ہمیں خود پتہ نہیں ہے۔ ہم جوانوں کے لیے مثال دیں کہ ہمارے ہاتھ میں قرآن ایسا ہی ہے جیسے کسی بہت چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا اسمارٹ فون ہو، وہ اسے کیا کرے گا؟ کچھ دیر ویڈیو دیکھ لے گا، کچھ دیر کارٹونز دیکھ لے گا، کچھ سن لے گا، اس سے زیادہ اس کو شعور نہیں ہے کہ یہ کیا ہے۔ جبکہ یہ چھوٹی سی چیز جو ہاتھ میں ہے، یہ دنیا میں انقلاب برپا کر سکتی ہے۔ کیا نہیں کر سکتی؟ انسان پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، انسان مطالعہ کرنا چاہے مطالعہ کر سکتا ہے، انسان انفارمیشن چاہے انفارمیشن مل سکتی ہے، انفارمیشن دینا چاہے انفارمیشن دے سکتا ہے۔ دنیا میں انقلاب آ رہے ہیں صرف اس چھوٹی سی ڈیوائس سے، لیکن ایک بچہ جو 2 سال کا ہے، 3 سال کا ہے، 4 سال کا ہے، 5 سال کا ہے، اس کے ہاتھ میں یہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود، چونکہ خود اس کو شعور نہیں ہے، خود سمجھ نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، لہٰذا وہ اس سے اپنے کچھ دیر کے مشغلوں میں مصروف ہو جاتا ہے اور کنارے رکھ دیتا ہے۔ بالکل ایسے ہی قرآن ہمارے پاس ہے، وہ قرآن جو زندہ کر سکتا ہے۔ ہم اس سے کیا کرتے ہیں؟ معذرت کے ساتھ ہم اسے مردہ کو سناتے ہیں۔ کسی گھر میں سورہ یاسین کی تلاوت شروع ہو جائے صبح صبح، لوگ سمجھیں کچھ ہوا، جبکہ قرآن زندہ کرنے آیا تھا، انسانوں کے دلوں کو زندہ کرنے آیا تھا، انسان کو حیات کے معنی بتانے آیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارا مردہ بھی قرآن سمجھتا ہے، اگر نہیں سمجھتا ہوتا تو ہم اس سے کیوں کہتے ہیں اسمع افہم، سنو بھی اور سمجھو بھی۔ افہم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے، سن بھی رہا ہے اور سمجھ بھی رہا ہے، لیکن قرآن
مردہ کو سنانے کے لیے نہیں آیا تھا، زندوں کو سنانے کے لیے آیا تھا کہ اس سے زندگی کے معانی کو سمجھ سکیں۔ قرآن اس لیے آیا تھا، قرآن اس لیے نہیں آیا تھا کہ ہم اس سے صرف ہوا دیں۔ اس سے انکار نہیں ہے قرآن کی ہوا میں شفا ہے، یہ نہ کہہ دیا کہ مولوی صاحب نے کہہ دیا قرآن کی ہوا میں شفا نہیں ہے، شفا ہے، یقیناً ہے۔ جب مجھ جیسا گناہگار مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ کر نکلتا ہے اور کوئی ماں اپنے بچے کو گودی میں لے کے کھڑی ہوتی ہے اس امید سے کہ اگر پھونک دیں گے تو شفا مل جائے گی، اور خدا اس پھونک میں شفا دے دیتا ہے، تو اگر گناہگار صبح سے شام گناہ میں ملوث یہ زبان 2 رکعت نماز پڑھ کر قرآن ہی کی صورتوں کو پڑھ کر شفا بخش ہو سکتی ہے، تو کیا قرآن کی ہوا شفا نہیں دے گی؟ یقیناً شفا دے گی۔ لیکن یہ بہت ادنا سا کام ہے جو قرآن سے ہم لے رہے ہیں۔ جب میرا معصوم امام کہہ رہا ہے کہ اگر کسی پر مردے پہ سورہ ہم دم کر دو اور وہ زندہ ہو جائے تو تعجب مت کرنا، تو شفا تو بہت چھوٹی سی چیز ہے۔ قرآن سے جو ہم حاصل کر سکتے ہیں وہ حاصل نہیں کر رہے، لیکن یقیناً قرآن ایک زندہ معجزہ ہے۔ جس طرح قرآن ایک زندہ معجزہ ہے پیغمبر کا، اسی طرح یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ایسے تو پیغمبر کی ہر وہ خبر جو پیغمبر نے دی ہے کہ ایک بار یقین ہو جائے کہ پیغمبر نے دی ہے، تو چاہے وہ زمانے ماضی کی خبر ہو، چاہے حال کی خبر ہو، چاہے مستقبل کی خبر ہو، ہمیں یقین ہے کہ وہ سچی ہے۔ بھی قیامت تو نہیں آئی، لیکن ہمیں کیوں یقین ہے؟ کیونکہ سچے پیغمبر نے کہا ہے کہ قیامت آئے گی۔ کسی نے منکر و نکیر کو نہیں دیکھا ہے، لیکن چونکہ پیغمبر نے کہا ہے لہذا یقین ہے کہ منکر و نکیر ہے۔ کسی نے ابھی ظہور کو نہیں دیکھا ہے، لیکن کیوں یقین ہے کہ ایک آنے والا آئے گا؟ کیونکہ سچے پیغمبر نے خبر دی تھی کہ آنے والا آئے گا۔ لیکن یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ جس طرح قرآن زندہ معجزہ ہمارے درمیان ہے اور پیغمبر کی تصدیق کے ساتھ ہمارے پاس ہے، اسی طرح یہ حدیث عملی طور پر زندہ ہمارے سامنے ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ قتل حسین سے مومنین کے قلوب میں ایسی حرارت پیدا ہوگی جو کبھی سرد نہیں ہوگی، کیونکہ ہم نے پوری زندگی تاریخ، اپنی زندگی نہیں پرانی تاریخ، واقع کربلا سے لے کر آج تک اس عزاداری کو بڑھتے ہوئے تو دیکھا ہے، گھٹتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور یہاں جتنے بیٹھے میری اس بات کی تصدیق کریں گے کہ وہ چیز جو ہم نے دیکھی، کم سے کم اس مجمع نے تو دیکھی ہے یقیناً، کہ جب پوری دنیا ٹھہر گئی، سب کچھ رک گیا، سارا نظام رک گیا، تب بھی افق پہ جیسے ہی محرم کا چاند نکلا، ہر دل نے یا حسین کہہ کر پیغمبر کی اس حدیث کی تصدیق کی کہ قتل حسین سے مومن کے دل میں حرارت پیدا ہوگی جو کبھی سرد نہیں ہوگی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی۔ جب سارا نظام بشریت رک گیا، کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ نظام ایسے بھی روکا جا سکتا ہے، لوگ اپنے گھروں میں ایسے بھی بند ہو سکتے ہیں، تجارت ایسے بھی روکی جا سکتی ہے، سیارے چلنا بند کر دیں، ٹرینیں رک جائیں، بسیں رک جائیں، لوگوں کے چلنے پہ پابندی ہے، لیکن اس آواز کو کوئی نہیں دبا پایا۔ یہ آواز اٹھی اور اس نے پیغمبر کی حدیث کی تصدیق کی کہ یقیناً قتل حسین کی حرارت مومن کے دل میں کبھی سرد نہیں ہوگی، اور جب جب یہ حرارت انسان اپنے دل میں محسوس کرے، اسے اپنے آپ کو ایک مبارکباد دینی چاہیے کہ اس کا دل ابھی مومن کا دل ہے، کیونکہ پیغمبر نے نہیں کہا تھا قلب مسلم میں، پیغمبر نے نہیں کہا تھا انسان کے قلب میں، پیغمبر نے کہا تھا مومن کے قلب میں۔ جب جب یہ حرارت دل میں محسوس کریں، اپنے والدین کو بھی دعا دیں اور اپنے آپ کو یہ مبارکباد دیں کہ ابھی یہ دل مومن کا دل ہے، یہ مومن کا دل ہے، کیونکہ اس کے اندر قتل حسین کی حرارت موجود ہے۔ اور آج ہم جس فرش پہ بیٹھے ہیں اور شرف حاصل ہے، اس فرش کے اندر بھی یہی اعجاز ہے، یہ 2 کام کرتا ہے۔ جس کے دل میں حرارت ہے
اس کو باقی رکھتا ہے. اور اس فرش میں یہ اعجاز بھی ہے کہ جس دل میں حرارت ابھی نہیں آئی ہے لیکن آ کر اس فرش پہ بیٹھنے لگے تو اس فرش میں یہ تاثیر ہے کہ ایک دن اس کا دل گواہی دے گا اور اس میں یہ حرارت آ جائے گی. ہمارے بزرگوں نے ایک بہت بڑا کام کیا کہ مجلس حسین کو مسجد میں محدود نہیں کیا. بھئی جب مسجد ہمارے پاس تھی، مسجد میں تو ممبر بھی تھا، اور ہمارا ممبر جو مسجد میں وہ اصلی ممبر ہے، اصلی اس لحاظ سے کہ وہ غدیر کا ممبر ہے، کہیں اور سے نہیں آیا ہے. تو مسجد میں ممبر بھی تھی، ممبر میں مجلس بھی ہو سکتی ہے، ہوتی ہے، تو وہاں سے مجلس امام حسین بھی ہو سکتی تھی. لیکن مسجد میں مجلس کو ہم نے محدود نہیں کیا، ہم نے الگ جگہ بنائی، یعنی ہمارے بزرگوں نے قائم کی ایک الگ جگہ. آپ اسے حسینیہ کہیے، امام باڑہ کہیے، امام بارگاہ کہیے، نام آپ کچھ دے دیجئے، لیکن وہ مخصوص تھی ذکر حسین ابن علی کے لیے. فضائل اہل بیت بیان ہو، مصائب سید الشہداء بیان ہو. تو مسجد سے یہ چیز باہر کیوں لائی گئی؟ ہمارے بزرگ جاننے والے تھے، سمجھتے تھے، ہدف تھا ان کا اس کام سے. دیکھیں مسجد ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، مسجد کا قانون ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ جس کی ہے قانون بھی اسی کا چلے گا. جس کی ہے اس مراد یہ نہیں کہ جس کے نام کی ہے، جس کی ہے نہیں، جس اللہ کی ہے. وہ تو ہم نے نام رکھ لیے ان کی مسجد، جو ان کی مسجد، مسجد اللہ کی ہے اور اس کے احکام اور حدود بھی اللہ طے کرے گا. اس میں کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا. اگر طے ہو گیا یہ مسجد ہے تو وہ مسجد ہے. نہ اسے محراب سے مطلب ہے، نہ اسے دیوار سے مطلب ہے، نہ اسے گنبد سے مطلب ہے، نہ اسے مینار سے مطلب ہو، چاہے ایک مینار کی ہو چاہے 4 مینار کی ہو. حدود مسجد جو ہیں وہ ہیں. احکام مسجد وہی جاری ہوں گے ایک بار طے ہو گیا کہ یہ مسجد ہے. تو مسجد میں ہر ایک کو نہیں بلا سکتے تھے. مسجد میں آنے کے لیے ایک صلوات پر محمد والے، مسجد کے حدود ایسے ہیں، احکام ایسے ہیں کہ آپ ہر ایک کو دعوت نہیں دے سکتے. ہمارا کتنا بھی دل چاہے ایک صلوات پر محمد والے. ہمارا کتنا بھی دل چاہے ہم قانون نہیں بدل سکتے. جو مالک ہے اس کا جو قانون ہے، اس کے گھر میں کون آئے گا کون نہیں آئے گا، کیسے آئے گا کیسے نہیں آئے گا، یہ وہ طے کرے گا. ہر ایک کو اجازت نہیں ہے. جن کو اجازت ہے ان کے لیے بھی قانون ہے. وہ ایسے ہی نہیں جا سکتے، ہر حال میں نہیں جا سکتے. مومن ہوتے ہوئے بھی ہر حال میں کیا مسجد میں جا سکتا ہے؟ نہیں. اس کے بھی شرائط ہیں، مسجد میں جانے کے شرائط ہیں. جو مالک ہے اس نے طے کیا یہ شرائط ہیں، ہم اس میں کچھ نہیں بدل سکتے. لہٰذا ہم چاہتے ہوئے بھی نہیں بلا سکتے تھے. لہٰذا ہمارے بزرگوں نے ایک الگ جگہ کا انتظام کیا. ہدف ان کا بہت اعلیٰ تھا. ہدف یہ نہیں ہے کہ مسجد کے مقابلے میں ایک جگہ بنا رہے ہیں، مسجد کے مقابلے میں نہیں ہے. مسجد کے حدود کو نظر میں رکھ کر بنایا جا رہا ہے. مسجد میں جانے کے لیے صلاحیت چاہیے. لہٰذا ہم ایک ایسی جگہ بنائیں جہاں ذکر حسین اور اہل بیت ہو اور دلوں میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ مسجد میں جا سکے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان کو اس طرح سے تربیت دے دی جائے، اس طرح سے سنوار دیا جائے، اس کے قلب کو اتنا طاہر کر دیا جائے کہ وہ مسجد میں جانے کے لائق ہو جائے. لہٰذا ان میں ٹکراؤ نہیں ہے. مقدمہ ہے مسجد میں جانے کے لیے، ذکر حسین مقدمہ ہے عبادت الہیہ کے لیے. پہلے حسین کو جانو پھر حسین کی عبادت کرو. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد.
کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، مقدمہ ہے. جب تک یہ نہیں سیکھو گے وہاں پہنچ ہی نہیں پاؤ گے، کیونکہ ہمیں اس خدا کی بارگاہ میں جانا ہے جس نے حسین کو خلق کیا تھا. ہمیں اس خدا کی بارگاہ میں جانا ہے جس کے لیے حسین سب کچھ کر رہے تھے. ہمارے ایک استاد ہیں ایران میں، اخلاق کا درس بھی دیتے تھے، تاریخ کا درس بھی دیتے تھے، خدا ان کو سلامت رکھے. کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس اصول دین کے لیے کوئی دلیل نہ ہوتی، اصول دین 5 ہیں، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، اسی پہ تو بیس ہے سب. کہ اگر ویسے تو توحید کی بھی دلیلیں ہیں، عدالت کی بھی دلیلیں ہیں، نبوت کی بھی دلیلیں ہیں، امامت کی بھی دلیلیں ہیں، قیامت کی بھی دلیلیں ہیں، ہر طرح کی دلیلیں ہیں، اور اسے دلیل سے ہی سیکھنا ہے جو اس کے سمجھ میں جس طرح آئے، لیکن اسے خود سمجھنا ہے. کہ اگر کوئی دلیل نہ ہوتی، نہ توحید کی دلیل ہوتی، نہ عدالت الہیہ کی دلیل ہوتی، نہ نبوت کے لیے دلیل ہوتی، نہ امامت کے لیے دلیل ہوتی، نہ قیامت کے لیے دلیل ہوتی، تو ہمارے لیے حسین کافی تھے ہر چیز کی دلیل کے لیے. توحید کی دلیل حسین، عدل کی دلیل حسین، نبوت کی دلیل حسین، امامت کی دلیل حسین، قیامت کی دلیل حسین. کیوں؟ کیونکہ ایک انسان جو سن 61 ہجری میں ایک عمل کر رہا ہے، ایک بیابان میں دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے سامنے کھڑا ہے، ایک عمل انجام دے رہا ہے، ظاہری طور پر اپنے پاس کچھ نہیں بچا رہا ہے. اگر ہم دنیاوی نظر سے دیکھیں تو ایک انسان ہے جو اپنا سب کچھ لٹا رہا ہے، اور ظاہری طور پہ کوئی نتیجہ فوری طور پہ اسے مل بھی نہیں رہا ہے، سب کچھ لٹ رہا ہے. لیکن کیا چیز ہے جو اس انسان کو اس عمل کے لیے تیار کر رہی ہے؟ خود یہ عمل کیا چیز ہے؟ کس امید پر ایک انسان یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ اس کا عمل بتا رہا ہے کوئی خدا ہے جس کے لیے کر رہا ہے، کوئی ہے جو اتنا عادل ہے کہ اس کے لیے یہ کیا جا سکتا ہے. اس کی خبر دینے کوئی نبی آیا تھا، اس کی تصدیق کرنے کوئی امام ہے، اور کوئی دن ہے جس دن سب اکٹھا کیے جائیں گے، پھر معلوم ہو جائے گا حق پہ کون تھا، باطل پہ کون تھا، جیتا کون ہے اور ہارا کون ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. حسین اکیلے دلیل ہیں، کسی دلیل کی ہمیں ضرورت نہیں. ایک انسان کیسے یہ عمل کر سکتا ہے کہ سب کچھ دے دے بغیر کسی امید کے؟ ظاہری طور پہ کچھ فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن اثر دکھایا حسین کا عمل اپنے آپ میں منفرد عمل ہے تاریخ بشریت کا. خود واقعہ کربلا اپنے آپ میں بہت انفرادیت رکھتا ہے. دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ انسان قتل نہیں ہوئے، لوگوں کو قتل نہیں کیا گیا، نہیں، بہت قتل ہوئے. حکومتوں کی تاریخ جو ہے وہ تو بھری ہے ایسے کارناموں سے. عورتیں بھی قتل ہوئی ہیں، بچے بھی قتل ہوئے، پورے پورے شہر تاراج ہوئے ہیں، پورے پورے ملک جلا دیے گئے، آج تک جلائے جا رہے ہیں. لیکن جو تاثیر اس واقعے میں ہے وہ آپ کو کہیں اور کیوں نظر نہیں آ رہی ہے؟ حسین ابن علی کے اس واقعے میں جو انفرادیت ہے کئی طرح سے ہے. دیکھیں اس واقعے کے سلسلے میں جتنا لکھا گیا کسی واقعے کے سلسلے میں نہیں لکھا گیا. جتنے شعر اس واقعے کے لیے کہے گئے کسی کے لیے نہیں کہے گئے. جتنی تقریریں اس واقعے کے سلسلے میں ہوئی ہوں گی اور ہو رہی ہیں اور صبح قیامت تک ہوں گی، نہیں کہی گئی. ہمارے والد کے ایک دوست ہیں، لندن میں اب رہنے لگے، عراقی اللہ صلی اللہ، شیخ کلباسی نام ہے ان کا. آج سے تقریباً 30 برس پہلے انہوں نے کتاب لکھنا شروع کی، دائرۃ المعارف الحسینیہ، انسائکلوپیڈیا آف امام حسین. اس میں انہوں نے صرف ان شعراء کے نام لکھے ہیں جنہوں نے امام حسین پر کلام کہا ہے، صرف ان کے نام اور ایک شعر یا ایک
کوئی کلام کا کوئی حصہ کی تصدیق ہو جائے کہ انہوں نے امام حسین پر کلام کہا ہے. صرف عربی شعراء کی لسٹ بنائی ہے انہوں نے, 26 جلد کتاب ہو چکی ہے. ابھی انہوں نے فارسی کو نہیں چھوا ہے, اردو کو نہیں چھوا ہے, دیگر زبانوں کو نہیں چھوا ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ جتنا امام حسین کے لیے کہا گیا کسی کے لیے نہیں کہا گیا, کسی کے لیے نہیں کہا گیا. یہ خود انفرادیت ہے کربلا کی. کربلا کی انفرادیت صرف نقل واقعہ کے لحاظ سے نہیں ہے, واقعے میں شریک جو لوگ ہیں. ایسا گلدستہ آپ کو کہیں جلدی نظر نہیں آئے گا جیسا امام حسین نے سجایا کربلا میں, ایسا آپ کو نظر نہیں آئے گا. امام حسین نے بالکل منفرد گلدستہ سجایا ہے. ایسے افراد جیسے امام حسین نے جمع کیا آپ کو کہیں نہیں ملیں گے اتنی آسانی سے. ایک جیسے نہیں ہیں, ایک طبقے کے نہیں ہیں, ایک عمر کے نہیں ہیں, ایک فکر کے نہیں ہیں. عمر کے مختلف مراحل کے لوگ ملیں گے. 6 مہینے سے لے کے 90 سال تک کا انسان اس گلدستے میں ہے. الگ الگ طبقے کے لوگ ہیں. غلام بھی ہے, آزاد بھی ہے, سردار بھی ہے, حافظ بھی ہے, صحابی بھی ہے, تابعین سے بھی تعلق رکھنے والا ہے. ہر طرح کے لوگ ہیں. لیکن ایک کمال ہے اس گلدستے میں, ہر عمر کے ہیں, ہر طبقے کے ہیں, ہر کلاس کے ہیں, ہر طرح کی سوچ رکھنے والے افراد ہیں. لیکن اس طرح سے حسین نے اکٹھا کیا ہے کہ کسی بھی عمر کے مرحلے میں ہوں, کسی بھی فکر کے مالک ہوں, اس ایک فکر میں سب متحد ہیں کہ حسین کے لیے قربان ہونا ہے, حسین کے ہدف کو سمجھ کے قربان ہونا ہے. اور یہ کمال حسین ابن علی میں آج تک باقی ہے. اگر آپ کو یقین نہ آئے اب تو آسان ہو گیا, آپ کربلا کو دیکھ کر اس وقت دیکھ لیجئے. پوری دنیا سے مختلف زبانوں کے لوگ, مختلف عمر کے لوگ, مختلف طبقے کے لوگ سب اکٹھا ہو کر صرف ایک ہدف کی طرف بڑھ رہے ہیں. صرف ایک نعرہ ہے, لبیک یا حسین. اور اس میں کتنا کمال ہے. چھوٹا سا قصبہ ہے آپ کا, اس کی مثال نہ دیں, ہم اپنے شہر کی دے دیں. بڑا شہر ہے, 30-40 لاکھ کی آبادی ہے. سنڈے کے دن کسی دن ایگزام ہو جائے جس میں باہر سے لڑکے آتے ہیں ایگزام دینے, ایگزام کا سینٹر پڑ جائے لکھنؤ میں, کوئی بڑا ایگزام ہو جائے, شہر میں 50,000 آدمی اگر داخل ہو جائیں, پورے شہر کا نظام بدل جاتا ہے. ٹریفک جام ہے, ادھر نہیں جا سکتے, ادھر نہیں جا سکتے, اتنے سیکیورٹی تھریٹس ہیں, لوگ نکلنا چھوڑ دیں گے اپنے اپنے گھروں میں کہ آج ایگزام کا سینٹر پڑا ہے, بہت بھیڑ ہے, شہر میں بہت نظام و افراتفری ہے. 50,000 انسان اگر ایک شہر میں آ جائیں تو اس کا نظام درم برم ہو جاتا ہے. کسی ملک میں کروڑوں چلے جائیں جس کی ظرفیت 20 لاکھ 30 لاکھ کی نہیں ہے, وہاں 2 کروڑ کا مجمع چلا جائے اور کسی کو کسی سے خوف نہیں, کسی کو کسی سے ڈر نہیں, کسی کو کسی سے الجھن نہیں. زبان ہم جانتے, ایک دوسرے کی زبان بھی نہیں جانتے, ایک دوسرے کے کلچر کو نہیں جانتے, لیکن حسین نے جیسے وہاں اکٹھا کر دیا تھا ویسے یہاں بھی اکٹھا کر دیا. سارے کلچر بھول جاتے ہیں لوگ, ساری زبانیں بھول جاتے ہیں لوگ, سارے رنگ بھول جاتے ہیں لوگ, سب ایک ہو جاتے ہیں, ایک نظر آتے ہیں. آج دنیا جو اتحاد کے لیے پریشان ہے, ہر ایک چاہتا ہے یکجہتی ہو, اتحاد ہو, سب مل کر رہیں, انسان بن کر رہیں, انسانوں کے ساتھ رہیں, کم سے کم انسان سمجھ کے رہیں. ان کو یہ پیغام ہم دے رہے ہیں کہ کوئی جگہ تمہیں متحد نہیں کر سکتی, صرف ایک در حسین ہے جس نے کل بھی متحد کیا تھا, آج بھی متحد کر سکتا. یہ حسین ابن علی کا کمال ہے. اس عظیم واقعے کو حسین ابن علی نے جو انجام دیا ہے, اس کا ہدف ہمیں معلوم ہے. امام حسین کا ہدف کیا تھا, مقصد کیا تھا, کیوں امام حسین اتنا بڑا کام کر رہے ہیں؟ امام حسین کا ہدف واضح ہے. ہر سال ہمیں نیا ہدف ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. امام حسین
کس لیے کربلا میں آئے تھے یہ بالکل واضح ہے. ہر سال نئے عنوان کی ضرورت نہیں ہے, وہ ایک بالکل واضح چیز ہے. کسی بہت اہم چیز کے لیے آئیں گے, کسی چھوٹے ہدف کے لیے نہیں آئیں گے, بہت چھوٹے سے ٹارگٹ کے لیے نہیں آئیں گے. شعراء سے معذرت کے ساتھ ماشاءاللہ اچھے خاصے بیٹھے. شاعر کو چھوٹ ہوتی ہے بہت سی چیزوں کی. شعر صنفی ایسی ہے, اس کو بہت سی چیزوں پہ گرفت نہیں ہے, اسی لیے شاعر کے شعر پہ اعتراض کرنے کا حق بھی جلدی نہیں ہے. اگر کوئی شعر پہ اعتراض کر رہا ہے تو اس نے صنعت شعر پڑھی نہیں ہے. شاعر کو اجازت ہے, تخیل میں بہت کچھ کہہ سکتا ہے. اب بالکل معانی کو ختم کر دے یا توحید کے خلاف کچھ پڑھ رہا ہے, امام کی عظمت کے خلاف پڑھ رہا ہے, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن ورنہ اس کے تخیل کو بہت اجازت ہے, بہت کچھ کہہ سکتا ہے. لیکن سامع کی بھی ذمہ داری ہے کہ شعر کو شعر سمجھ کے سنیں, شعر کو تاریخ کا سند نہ بنائے. شاعر کا شعر ہے, تاریخ کی سند نہیں ہے. تاریخ کے لیے تاریخ کی کتابوں کو پڑھنا پڑے گا. شعر کی حیثیت رکھتا ہے, تاریخ کی کتاب کتاب کی حیثیت رکھتی ہے. ہاں شعر میں یہ اثر ہے کہ وہ کتاب, پوری کتاب پڑھ کر جو اثر شاید ہو وہ ایک مصرے میں بھی ہو سکتا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن وہ سند نہیں ہے. سند آپ کو کہیں اور تلاش کرنی پڑے گی. مطالب پہنچانے کا بہترین طریقہ شعر ہے, لیکن مطالب کی تصدیق کا ذریعہ شعر نہیں ہے. اس کی تصدیق کے لیے کتابوں کے پاس جانا پڑے گا, علماء کے پاس جانا پڑے گا. تو شاعر کہہ سکتا ہے حسین نکلے ہیں امت کو بخشوانے کو. یقیناً حسین جو عمل کر رہے ہیں اگر دنیا سمجھ جائے تو امت کی بخشش ہو ہی جائے گی. لیکن اگر ہم حسین کو دیکھیں اور امت کو دیکھیں تو قربانی بہت اعلیٰ ہے, ہدف بہت چھوٹا ہے. قربانی کا قانون کیا ہے؟ آپ ادنا کی قربانی دیتے ہیں, اعلیٰ کو محفوظ کرتے ہیں. بڑے کو بچانے کے لیے چھوٹی کی قربانی دی جاتی ہے. آسان کر دو, اپنے جوانوں کے لیے مثال دے رہا ہوں. عقیقہ کرتے ہیں آپ, بچے کا عقیقہ کر رہے ہیں, 10,000 کا 15,000 کا دمبا لائے, کیوں قربان کر رہے ہیں 10,000 15,000؟ یہی تو دعا کہہ رہے ہیں, اس کے خون کے بدلے اس کا خون, اس کے گوشت کے بدلے اس کا گوشت, اس کی ہڈی کے بدلے اس کی ہڈی. تو یہ 10,000 15,000 کیوں ذبح کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کے نور نظر کی قیمت اس سے زیادہ ہے. تو آپ ادنا کو ذبح کرتے ہیں اعلیٰ کو بچانے کے لیے. 10,000 کیا ہے, خدا نخواستہ بچہ مریض ہو جائے لاکھوں خرچ ہو جائیں گے, کیونکہ اس کے آگے پیسے کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس کے لیے خرچ کیا جا سکتا ہے. تو ہمیشہ کمتر کو فدا کیا جاتا ہے اعلیٰ کو بچانے کے لیے. اب آپ حسین کو دیکھیں اور امت کو دیکھیں, کہاں حسین ابن علی, کہاں امت. حسین کی بخشش کے لیے تو وہ تبسم کا, حسین کی امت کی بخشش کے لیے تو وہ تبسم کافی ہے. جو حسین کی آغوش پر حجت خدا کی حجت کے لبوں پر آیا تھا, وہ تبسم شفاعت کے لیے کافی ہے. اس امت کی بخشش کے لیے وہ تبسم تو بہت اعلیٰ ہو گیا. اس امت کی بخشش کے لیے تو حر کی شفاعت کافی ہے. اگر حر شفاعت کر دیں تو یہ تمام گناہگار بخشے جا سکتے ہیں. تو قربانی حسین کی ہو رہی ہے, تو ہدف کوئی ایسا ہونا چاہیے جو حسین سے اعلیٰ ہو. تو حسین سے اعلیٰ کیا ہے؟ حسین سے اعلیٰ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ صرف ایک چیز ہے جو حسین سے اعلیٰ ہے, اور وہ ولایت ہے جو خدا نے نافذ کی اور رسول نے اعلان کیا. سوائے ولایت مولائے غدیر کوئی چیز حسین سے اعلیٰ نہیں ہو سکتی جس کے لیے حسین قربانی دے دیں. اور حسین اس ولایت کی پہلی قربانی نہیں ہے. اس اعلان ولایت کی پہلی قربانی خود رسول اکرم ہے. کیوں رسول کو قتل کیا گیا؟ ان کے گھر میں ہی قتل کیا گیا, اور اتنی شفاقت سے قتل کیا گیا. آج ہم اور آپ بھی وفات لکھ دیتے ہیں, رحلت لکھ دیتے ہیں.
جبکہ شہادت لکھنا چاہیے رسول کی. رسول شہید کیے گئے ہیں، لیکن اس لیے شہادت لکھنے سے روکا گیا کہ اگر شہادت لکھیں گے تو سب سے پہلا سوال آئے گا قاتل کون ہے. اگر آپ لکھ دیں رحلت ہو گئی، انتقال ہو گیا، کوئی دوسرا سوال نہیں پوچھے گا. لیکن جیسے ہی لکھا شہید، جیسے ہی لکھا شہادت، پوچھنے والا پہلا سوال یہی پوچھے گا کہ اگر شہید ہے تو قتل کس نے کیا؟ تو کن قاتلوں کو بچایا جا رہا ہے جنہوں نے پیغمبر کو قتل کیا؟ محسن ابن علی کیوں قتل کیے گئے؟ شکم مادر میں قتل کیے گئے. زہرا مرضیہ کو کیوں قتل کیا گیا؟ کیونکہ مدافع ولایت علی میں. خود علی کو کیوں قتل کیا گیا؟ کیونکہ علی اس ولایت کے حامل ہیں جس کو خدا نے طے کیا ہے کہ یہ ولی ہے. کیوں حسن مجتبیٰ کو قتل کیا جا رہا ہے؟ حسین اس سلسلے کے لیے اپنے آپ کو فدا کر رہے ہیں، کیونکہ وہ امت جو رسول کے قتل پہ خاموش رہی، زہرا مرضیہ کے قتل پہ خاموش رہی، علی مرتضیٰ کے قتل پہ راضی رہی، حسن مجتبیٰ کے قتل پہ خاموش رہی، اب ضرورت ہے کہ اس کو جگایا جائے. اور یہ ایسے نہیں جاگے گی جب تک میں اپنا خون راہ خدا میں ڈال نہ دوں. حسین اس امت کو جگانے کے لیے آئے، اس ولایت کو بچانے کے لیے. ہمیں اور آپ کو قدر کرنی چاہیے اس ولایت کی کہ انشاءاللہ ہم اس کے حامل ہیں، کہ اس کے لیے کتنی قربانیاں ہوئی ہیں. تو یہ اصلی ہدف ہے حسین ابن علی کا. لیکن وہ چیز جو غور کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ سن 11 ہجری میں جو پیغمبر اس دنیا سے جا رہا ہے، اس کی امت سن 61 ہجری میں اسی کے نواسے کو قتل کر رہی ہے اور نعرہ تکبیر بلند کر رہی ہے. کوئی امت کتنی پستی میں کیسے جا سکتی ہے؟ یہ پستی ہی تو ہے. کسی دوسری جگہ سے آئے ہوتے، کسی دوسرے نبی کو ماننے والے ہوتے، کسی دوسرے خدا کو پوجنے والے ہوتے تو ایک بات تھی، اسی خدا کا کلمہ پڑھ رہے تھے، اسی نبی کا کلمہ پڑھ رہے تھے اور اسی کی آل کو قتل کر رہے تھے. یہ پستی ہے. ایک سماج کتنی پستی میں جا سکتا ہے کہ نماز پڑھ رہا تھا اور نماز میں جس رسول کی رسالت کی گواہی دے رہا تھا اسی کے نواسے کو قتل کر رہا تھا. کوفے میں 3 مسجدیں بنائی گئیں قتل حسین کے شکر میں. آپ سوچیں کہاں جا سکتی ہے پستی. مسجد بنا رہا ہے قتل حسین کی خوشی میں، روزہ رکھ رہا ہے قتل حسین کی خوشی میں. ایک امت کتنی پستی میں جا سکتی ہے؟ کیسے اس پستی میں گئی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے. کوشش کرنی ہے مجھے انشاءاللہ آپ کے ساتھ ان میں سے کچھ وجوہات کو ہم سمجھیں. کیوں سمجھیں وہ بھی واضح ہونا ہے. دیکھیں تاریخ صرف قصے و کہانی نہیں ہے. کیوں ہماری یونیورسٹیز میں، کالجز میں ہسٹری پڑھائی جاتی ہے؟ کیوں لاکھوں کا سرمایہ خرچ ہوتا ہے ہسٹری پڑھانے میں؟ لوگ بیچلرز کرتے ہیں، ماسٹرز کرتے ہیں، ڈاکٹریٹ کرتے ہیں ہسٹری میں. تو تاریخ کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ صرف بادشاہوں کے قصے نہیں ہیں. سب سے پہلے اس نظریے کو ابن خلدون نے پیش کیا تھا کہ تاریخ جو ہے صرف قصہ نہیں ہے. تاریخ کا ایک گہرا ربط ہے سماجیات سے، سوشولوجی سے. اسی لیے سوشولوجی میں ہسٹری پڑھائی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ بشر کے اندر سماج جو ہے بشر کا وہ ایک دوسرے سے ایسا جڑا ہوا ہے کہ اگر ہم ایک سماج کے عروج اور زوال کو پڑھ لیں، اس کے عروج کے سبب کو سمجھ لیں اور اس کے زوال کے اسباب کو جان لیں تو ہم اگلے سماج کو عروج بھی دے سکتے ہیں
اور اس کے زوال کی پیشن گوئی بھی کر سکتے ہیں. اگر اس کے اندر وہی صفات ہوں گے جو پچھلے سماج میں تھے اور وہ عروج کر گیا تو یہ سماج بھی عروج کرے گا. اور اگر اس کے اندر وہی صفتیں پائی جا رہی ہیں جو کسی ایسے سماج میں تھے جو پستی میں چلا گیا تو یہ سماج کسی لیول پر ہو یقیناً پستی میں چلا جائے گا. ہم تاریخ کیوں دہرائیں؟ تاکہ ہمیں عبرت ملے کہ ہمارا سماج سن 61 ہجری کا سماج نہ بنے. کیوں؟ کیونکہ ابھی ایک حسین اور آنے والا ہے. اس حسین کے سامنے ہم 61 ہجری کے مسلمان کی حیثیت سے جائیں یا اس مسلمان کی حیثیت سے جائیں جو بہت کم تھے لیکن حسین کے گرد گھیرا بنائے کھڑے تھے. ہمیں اگر ویسا بننا ہے تو حسین سے درس لینا پڑے گا. حسین ایک درسگاہ کھول کے جا رہے ہیں, تمہیں درس لینا ہے. حسین کی ایک آواز ہے جو مجالس میں ہمارے نوحوں میں ملتی ہے. البتہ جملے مختلف ہیں, تاریخ میں بھی جملے مختلف ہیں, لیکن مشہور جو جملہ ہے حل من ناصر ینصر. البتہ امام حسین کے لیے یہ جملہ کم ملا ہے تاریخ میں, لیکن مشہور. مفہوم یہی ہے. کب امام نے یہ نعرہ لگایا؟ جب سارے ناصر جا چکے ہیں, شہید ہو چکے ہیں. اور یہی امام حسین شب عاشور اپنے ناصروں سے کہہ رہے تھے چلے جاؤ. تو سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے, مولا اگر عصر عاشور بلانا تھا تو شب عاشور آپ جانے کی اجازت کیوں دے رہے تھے؟ اور اگر جانے کی اجازت دے رہے تھے تو اس وقت بلا کیوں رہے ہیں؟ تو شاید ایک حکمت یہ ہو, علت تو امام معصوم جانتا ہے, شاید ایک حکمت یہ ہو کہ امام متوجہ کرا رہے تھے کہ عصر عاشور, شب عاشور تک جو لوگ میرے گرد تھے, لوگ انہیں حسین کا لشکری سمجھ رہے تھے, سپاہی سمجھ رہے تھے. اور میں دنیا کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ میرے سپاہی نہیں ہیں, یہ میرے ناصر ہیں. سپاہی اور ناصر میں بہت فرق ہوتا ہے. سپاہی تنخواہ کے لیے لڑ سکتا ہے, سپاہی مال غنیمت کے لیے لڑ سکتا ہے, سپاہی ذمہ داری سمجھ کے لڑ سکتا ہے, سپاہی کے لیے مختلف شرائط ہوتے ہیں. حسین چاہتے تھے تاریخ انہیں حسین کا سپاہی نہ لکھے, تاریخ انہیں حسین کا ناصر لکھے. اور حسین عصر عاشور ناصروں کو پکار رہے تھے, اپنی مدد کے لیے نہیں پکار رہے تھے. حسین اعلان کر رہے تھے میں جا رہا ہوں لیکن ایک اور حسین آئے گا. اسے سپاہیوں کی ضرورت نہیں ہوگی, اسے ناصروں کی ضرورت ہوگی. اگر تمہیں ناصر بننا ہے تو میں ناصر بتا کر جا رہا ہوں, ایسے ناصر چاہیے وہ وقت کا حسین ہوگا, تمہیں وقت کے ناصر بن کے آنا ہو. کیسے کیسے ناصر, سپاہی نہیں تھے وہ, ناصر تھے. کیسے کیسے ناصر تھے. حسین کہہ رہے تھے جاؤ, اور وہ جانے کو تیار نہیں تھے. کیوں نہیں جا رہے تھے؟ حسین تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ میں جنت دلواؤں گا. حسین اگر اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ میں جنت دلواؤں گا, تم چلے جاؤ, تو یقیناً حسین جنت دیتے انہیں. لیکن وہ ناصر تھے, انہوں نے موت اور حیات کی تعریف سمجھ لی تھی, ڈیفینیشن سمجھ چکے تھے. وہ سمجھ گئے تھے کہ اگر آج چلے بھی گئے, اگر آج یہاں سے چلے گئے کوئی نہیں روکے گا. امام حسین تو کہہ رہے میرے علاوہ کوئی تمہارا دشمن نہیں, تم جا سکتے ہو. خود یہ بھی مصیبت ہے, یعنی کتنی بڑی مصیبت ہے کہ حسین خود کہہ رہے ہیں
کہ میرے علاوہ کوئی تمہیں پریشان نہیں کرے گا، میرے علاوہ یہ کسی کا خون بہانا نہیں چاہتے، اگر تم مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ گے یہ راستہ چھوڑ دیں گے، تم چلے جاؤ. یعنی نواسۂ رسول کے علاوہ کسی سے دشمنی نہیں تھی انہیں. لیکن یہ ناصر سمجھ چکے تھے کہ موت کیا ہے اور حیات کیا ہے. اگر آج ہم چلے بھی گئے 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال 20 سال 30 سال 100 سال، آخر موت کا فرشتہ تو آئے گا. اگر آج حسین کو چھوڑ کر چلے بھی گئے ظاہری طور پر حیات حاصل ہو جائے گی، لیکن یہ ایسی حیات ہوگی کہ ہم ایک دن فنا ہو جائیں گے، کوئی ہمیں جانتا بھی نہیں ہوگا. لیکن آج حسین کے سامنے، حسین کی نظروں کے سامنے اگر اپنا خون بہا دیا تو دنیا اسے موت سمجھے گی، لیکن اسے حسین حیات جاوید بنا دیں گے. آج جسے دنیا موت سمجھ رہی ہے حسین اسے حیات میں تبدیل کر دیں گے. سوچے 1400 برس گزر گئے، ہم شہیدوں کے نام بھی جانتے ہیں، شجرے بھی جانتے ہیں، اخلاق کو بھی جانتے ہیں. وہ لوگ جو اپنے 10ویں دادا کا نام نہ جانتے ہوں، 5ویں جد کا نام نہ جانتے ہوں، شہدائے کربلا کو پہچان کر بتا رہے ہیں وہ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک زندہ رہیں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. انہوں نے حیات کو گلے لگا لیا، سمجھ گئے تھے کہ موت سر اور تن کی جدائی نہیں ہے، موت تو اپنے امام کو چھوڑ کر جانے کا نام ہے. یہی تو وہ کہہ رہے تھے، آقا جس نے آپ کو پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے آپ کو چھوڑ دیا اس نے کیا پایا. کیسے کیسے مجاہد تھے، کس کس مقام پر تھے، معرفت کے مقام پر. ایسے ایسے کام کیے ہیں شہدائے کربلا میں جو فطرت انسانیت کے خلاف ہے. انسان کی فطرت کیا ہے؟ سامنے سے اگر کوئی چیز آ رہی ہو تو وہ اپنے بدن کو ہٹاتا ہے، خود کو محفوظ کرتا ہے. اور سامنے سے تیر آ رہا ہو، سامنے سے نیزہ آ رہا ہو، لیکن کربلا میں ہم نے ایسے جیالے دیکھے جو خود بڑھ کر سینے پہ تیر لیتے تھے کہ میرے امام کے نہ لگے. تاریخ نے ایسی نماز نہیں دیکھی جہاں معموم آگے کھڑے تھے صرف اس لیے کھڑے تھے کہ تیر حسین کو نہیں ہمیں لگے. وہ شہداء کہ جو آپس میں یہ طے کر چکے تھے کہ جب تک ہم زندہ ہیں بنی ہاشم پہ کوئی حرف نہیں آنا چاہیے. 35-40 انصار کی جماعت نے کس طرح سے حسین اور بنی ہاشم کی حفاظت کی کہ ظہر تک بنی ہاشم میں کسی پر آنچ نہیں آنے دی. اور حسین نے بھی اپنے چاہنے والوں کی بڑی لاج رکھی. کچھ کام حسین ابن علی نے ایسے کیے ہیں کربلا میں جو میدان جنگ میں رسول نے بھی نہیں کیے، علی مرتضیٰ نے بھی نہیں کیے، حسن مجتبیٰ نے بھی اپنی جنگ میں نہیں کیے. کسی جنگ میں رسول نے لاشیں نہیں اٹھائے. امیر المومنین نے خود لاشیں نہیں اٹھائیں. حسن مجتبیٰ نے جن جنگوں میں شرکت کی خود لاشیں نہیں اٹھائیں. اور یہاں ملتا ہے کہ ہر لاشے پہ حسین پہنچتے تھے. خود اس تڑپتے ہوئے انسان کو کتنا سکون ملتا، اس کی بالین پہ حسین کھڑے ہیں. یعنی انسان تصور کرے جاکنی کے عالم میں اگر حسین کھڑے ہیں اسے کتنا اطمینان ملتا ہوگا. حسین اتنی تیزی سے پہنچتے تھے، کسی کے بھی پہنچنے سے پہلے خود حسین پہنچتے تھے. گرنے والے کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھتے تھے. ان میں بعض بامعرفت تھے اپنے سر کو ہٹا لیتے تھے. امام پوچھتے تھے سر کیوں ہٹا رہے؟ کہا آقا ہمارا سر آپ کے زانوں پر جب آپ گریں گے. ماتھے کا پسینہ پوچھتے تھے، خون ہٹاتے تھے، پوچھتے تھے کوئی وصیت ہو تو بولو.
یہ عمل حسین نے اپنے اصحاب کے ساتھ کیا. ہر لاشے کو حسین اٹھا کر لائے. ایک خیمہ مرتب کیا تھا جس میں لاشیں رکھ رہے تھے, ہر ایک لاش کو اٹھا کے لائے. شاید حسین اپنے شہداء کو یہ امتیاز دینا چاہتے تھے. حسین تو جانتے تھے کہ بعد شہادت کیا ہوگا. حسین تو جانتے تھے اس کربلا میں بھی گھوڑے دوڑائے جائیں گے. حسین نہیں چاہتے تھے ان کے کسی شہید کا لاشا بیابان میں ایسا ہی پڑا رہے. ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا مولا سارے لاشیں اٹھا لیے, لیکن آپ کا اپنا لاشا میدان کربلا میں اور گھوڑ سوار آواز دے رہے تھے کہ لاشے فرزند رسول کو پامال کیا جائے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. امام نے دعا دی ہے کہ خدا اس آواز پہ رحمت نازل کرے جو میرے جد کے لیے بلند ہوتی ہے. اجرکم اللہ. حسین ایک ایک لاشے کو اٹھا لایا. کربلا کی جنگ میں 3 لاشیں ایسی ہیں جو حسین کے لیے بہت سنگین تھی. ہر شہید کو حسین لے کر آئے, لیکن 3 لاشیں حسین کے لیے بہت سخت تھیں. حسین حبیب کا لاشا بھی لائے ہیں, حسین بنی ہاشم کے لاشیں بھی لائے ہیں, حسین زہیر کا لاشا بھی لائے ہیں, سعید کا لاشا بھی لائے ہیں, لیکن 3 لاشیں ایسی ہیں. ایک لاشا اس کڑیل جوان کا ہے جو حسین سے اٹھ نہیں رہا تھا. بعض نے علت یہ بیان کی ہے کہ حسین جہاں سے اٹھاتے تھے دوسرا حصہ زمین پہ گر جاتا. آخر حسین نے آواز دی اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ اپنے بھائی کا لاشا اٹھا. یہ لاشا حسین سے نہ اٹھ سکا. دوسرا لاشا اس جوان بھائی کا جس نے دریا کے کنارے سے آواز دی تھی. اس نے تو وصیت کر دی تھی مولا میرے جنازے کو خیمے میں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا مولا ابو الفضل عباس آپ نے اچھا ہوا وصیت کر دی. اگر وصیت نہ کرتے حسین تو اعتراف کر چکے میری کمر ٹوٹ چکی ہے. اس ٹوٹی کمر سے اس لاشے کو کیسے اٹھاتے. اور تیسرا لاشا جو حسین کے لیے سب سے وزنی تھا, دکھنے میں سب سے چھوٹا ہے, لیکن وزن سب سے زیادہ. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ عمل جو حسین نے اس لاشے کے ساتھ کیا کسی لاشے کے ساتھ نہیں کیا. ایک ایسا عمل جو ہم حسین کی تعاصی میں روز عاشورہ انجام دیتے ہیں اعمال عاشورہ میں. انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. یہ جملہ کہتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں, پھر اسی جملے کو کہتے ہوئے ہم پیچھے ہٹتے ہیں, اعمال عاشورہ میں انجام دیتے ہیں. حسین نے یہ عمل اس لاشے کو ہاتھ میں لے کر کیا تھا. انسان تصور کرے جب ہم روز عاشورہ یہ عمل کرتے ہیں ہمارے ہاتھ میں کبھی دعا کی کتاب ہوتی ہے, کبھی تسبیح ہوتی ہے, کبھی سجدگاہ ہوتی ہے, اور ہم انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے آگے بڑھتے ہیں. لیکن حسین جب یہ عمل کر رہے تھے ایک ننھا سا لاشا حسین پڑھتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ کہتے ہوئے آگے بڑھتے تھے. پھر کچھ سنگینی کا احساس ہوتا تھا پلٹ آتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. 7 مرتبہ میرے مولا نے یہ عمل انجام دیا. در خیمہ پہ پہنچے, ماں کو آواز دی, ماں سے پہلے بہن باہر آئی, بابا کیا بھائیا کو پانی پلا دیا؟ حسین نے کوئی جواب نہ دیا. ابا کا دامن ہٹایا, بچی نے چیخ ماری, ماں کی نظر پڑی, ایک جملہ کا امثلو کا ینہار, کیا تمہارے جیسے بھی نہر
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسلیما لعمره. خدایا ہمارے اس مختصر عمل کو قبول فرما، ہمارے درمیان جو حاجت مند ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو بیمار نے شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما. دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں، ماتمداران سید الشہداء ہیں، ان سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. علماء اعلام مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ. اتباعت عالیہ خصوصاً عراق اور شام کی حفاظت فرما. خدایا جو زائرین کربلا معلیٰ کی طرف گامزن ہیں ان سب کی حفاظت فرما، ان سے زیارت کو قبول فرما. خدایا ہماری قسمت میں بھی حسین کی زیارت لکھ دے. خدایا اس دنیا میں ان کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. خدایا منتقم کربلا کے ظہور میں تعجیل فرما. اندر ظہور اپنے امام کو پہچاننے اور ان کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء.